بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان عبد الله بن عباس اخبره ان ابا سفيان بن حرب اخبره ان حرقل ارسل اليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا الرجل فإن إني سائل هذا عن هذا الرجل إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم. اولا بھی پڑھ سکتے ہیں اور اولو بھی پڑھ سکتے ہیں. ثم كان اول ما سألني عنه اور ثم كان اول ما سألني عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطا لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يعذر؟ قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلاة. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها فسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا. فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا. قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت ألا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون. وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟
فذكرت الله وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب وسألتك هل يقدر فذكرت الله وكذلك الرسول لا تقدر وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز بچوں، آج کے سبق میں ایک بڑی طویل حدیث آ رہی ہے. یہ حدیث تقریباً 2 صفحات پر مشتمل ہے. ہم ایک صفحے سے کچھ زیادہ آج آپ کو پڑھائیں گے، باقی سبق انشاءاللہ تعالی کل ہوگا. ہم پہلے ایک تمہیدی گفتگو میں اس کا پس منظر واضح کر دیں تاکہ اس حدیث کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو. روم کے بادشاہ کا نام تھا ہرقل. روم کا جو بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اس کا نام تھا ہرقل. اس کا لقب تھا قیصر. سن 6 ہجری میں جب قریش کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صلح ہوئی، پھر وہ لوگ بھی بے فکر ہو کر کے اپنے کام کاج میں مشغول ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بے فکر ہو کر اپنے کام اور دعوت و تبلیغ میں مصروف ہو گئے. تو اس وقت آپ نے بہت سے خطوط لکھے دنیا کے بادشاہوں کے نام. ان خطوط میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان بادشاہوں کو اسلام کی اور امن و امان قائم رکھنے کی دعوت دی تھی. ایک خط سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے کے قیصر یعنی ہرقل کے پاس بھی بھیجا، مگر یہ خط ڈائریکٹ نہیں بھیجا بلکہ یہ خط آپ نے بادشاہ بصرہ کے پاس بھیجا اور بادشاہ بصرہ نے وہ خط ہرقل کے پاس بھیجا اور وہ خط ہرقل نے پڑھا. پڑھنے کے بعد اس کو مخفی رکھا، چھپا کے رکھا اور اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ معلوم کرو کہ قریش کا کوئی قافلہ یہاں آیا ہوا ہے کہ نہیں. پتہ چلا کہ قریش کے شتر سواروں کا ایک قافلہ یہاں موجود ہے. تو ہرقل نے انہیں بلایا اور یہ اپنے ترجمان سے کہا کہ معلوم کرو کہ ان میں کوئی ایسا شخص ہے جو عرب میں ایک شخص نے رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، نسب میں ان سے قریب سے قریب تر ہو. تو سفیان بن حرب نے کہا کہ میں نسب میں ان سے قریب تر ہوں. تو ہرقل نے کہا اسے میرے قریب کرو اور ان کے جتنے ساتھی ہیں ان سب ساتھیوں کو ان کے پیچھے ان سے قریب کر کے بیٹھاؤ اور ان کو یہ کہہ دو
کہ میں ابو سفیان بن حرب سے کچھ سوالات کروں گا، اگر یہ جوابات صحیح دیں تو ٹھیک ہے، اور جواب میں کہیں بھی کوئی جھوٹ بولیں تو تم لوگ فوراً بتا دینا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تاکہ ہم کو حقیقت حال کا پتہ چل جائے۔ اصل میں ہرقل ایک بہت ہی ذہین اور بہت ہی دانشمند بادشاہ تھا، اور یہ ایک بڑا زبردست عیسائی عالم بھی تھا، اور کسی وجہ سے اپنے دارالسلطنت سے سفر کر کے یہ بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ اس وقت بیت المقدس کو ایلیا بھی کہتے تھے۔ اس حدیث پاک میں بیت المقدس کے لیے ایلیا کا ہی لفظ ہے۔ اب اس کے بعد ہرقل نے 11 سوالات کیے، اور ابو سفیان بن حرب نے سارے سوالوں کے جواب دیے۔ ابو سفیان بن حرب کا کہنا ہے کہ میرے دل میں آیا کہ میں رسول اللہ پر جھوٹی بات بیان کروں، یعنی رسول اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کر دوں، مگر اس بات کا اندیشہ ہوا کہ میں یہاں جھوٹ بول دوں گا تو میرے ساتھی عرب میں جا کر کہیں گے کہ بادشاہ کے دربار میں ابو سفیان بن حرب نے یہ جھوٹی بات بول دی تھی، تو مجھے حیا آئی اور میں جھوٹ بولنے سے بچ گیا۔ پھر بھی ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر ایک ناگوار بات منسوب کرنے کی کوشش کر ہی دی، مگر اشارے میں کھل کر کے نہیں۔ جب ہرقل نے 11 سوالات کے جوابات سن لیے تو اس نے بتایا کہ میں نے فلاں سوال کیا تھا اور تم نے یہ جواب دیا، اس کے اندر یہ حکمت ہے، فلاں سوال کیا، اس کا تم نے یہ جواب دیا، اس کے اندر یہ حکمت ہے۔ اس طرح سے سارے سوالوں کی حکمت بیان کی کہ ہم نے سوال یہ سب بلا وجہ کے لیے نہیں کیے تھے 11 بلکہ اس کے اندر یہ حکمت ہے، یہ حکمت ہے، یہ حکمت ہے۔ اور آخر میں اس نے اپنا فیصلہ سنایا کہ جس کی یہ شان ہو جو تم بیان کر رہے ہو تو وہ ضرور اللہ کا رسول ہے۔ مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ آخری رسول ظاہر ہونے والے ہیں، مگر ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ عربوں میں ظاہر ہوں گے۔ اور سنو، تم نے جو بات کہی ہے اگر یہ باتیں سب صحیح ہیں تو یقین رکھو کہ ہم جس زمین پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یعنی بیت المقدس سے، تو تھوڑے ہی دنوں میں ہمارے پاؤں تلے کی یہ زمین بھی ان کی حکومت اور سلطنت میں شامل ہو جائے گی اور وہ اس کے مالک ہو جائیں گے۔ یہ بیان کرنے کے بعد اور اس نے یہ بھی بتایا کہ اگر مجھے یہ یقین ہوتا، اطمینان ہوتا کہ میں رسول اللہ تک پہنچ جاؤں گا تو میں سفر کی زحمتیں اور خطرات برداشت کر کے وہاں تک جاتا، ان کے پاؤں دھوتا، یعنی پاؤں دھونے کا مطلب پاؤں دھوتا اور وہ پانی پیتا، ان کی پیروی کرتا، مگر مجھے اس کی امید نہیں ہے، لوگ جانے نہیں دیں گے۔ اس کے بعد سلطان ہرقل بادشاہ نے وہ خط منگوایا جو خط رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بادشاہ بصرہ کے واسطے سے ہرقل تک پہنچا تھا، اور پھر پورا خط پڑھ کر کے سنایا۔ جب خط سنا چکا بادشاہ تو جتنے درباری تھے سب کے اندر شور و شغب برپا ہو گیا کہ یہ کیا سنایا جا رہا ہے، ہم کو کیسا حکم دیا جا رہا ہے، یہ تو ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ تو ہرقل نے دیکھا کہ بات تو بگڑ گئی، تو فوراً ان لوگوں کو جو ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو دربار سے بحفاظت
باہر بھیج دیا اور اس کے بعد انہیں سمجھا بجھا کر کے مطمئن کیا۔ اس کے بعد کیا واقعہ پیش آیا وہ انشاءاللہ تعالی کل کے سبق میں ہم بیان کریں گے۔ چونکہ یہ واقعہ بہت طویل تھا اس لیے اس کا ایک اختصار تمہیداً میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا تاکہ پورا واقعہ آپ کے ذہن نشین رہے اور ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب آپ ترجمہ کیجئے۔ آج کے سبق میں کوئی فقہی یا کلامی بحث نہیں ہے، صرف ترجمہ ہی ترجمہ ہے۔ غور سے سنیے اور ذہن میں محفوظ رکھیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بتایا کہ ابو سفیان بن حرب نے بتایا کہ ہرقل نے ان کے پاس قریش کے شتر سواروں میں یہ پیغام بھیجا۔ رکب کے معنی راکب کے ہیں، نہیں، رکب جو ہے یہ جمع ہے راکب کی، جیسے تجر جمع ہے تاجر کی، صحب جمع ہے صاحب کی، اور راکب سے مراد ہیں شتر سوار، اونٹ پر سوار ہونے والے۔ تو یہ شتر سوار، عرب کے شتر سوار روم گئے ہوئے تھے کچھ تجارت کی غرض سے، اور ہرقل کو جب پتہ چلا تو اس نے ان لوگوں کو بلوایا۔ ابو سفیان بن حرب نے بتایا کہ ہرقل نے ان کے پاس پیغام بھیجا۔ یہ لوگ یہ قریش کے شتر سواروں کے ساتھ وہاں گئے ہوئے تھے، اور یہ لوگ شام میں تجارت کی حیثیت سے گئے تھے۔ یہ اس زمانے فی المدت التی، یہ اس مدت کی بات، اس زمانے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس میں ابو سفیان اور قریش سے مصالحت کر لی تھی۔ مادہ فیہا صالحہ فیہا فی المدت التی اے فی الزمن الذی، جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفیان بن حرب اور قریش مکہ سے صلح کی تھی، یہ سن 6 ہجری کا زمانہ ہے، اور یہ صلح حدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی جو مکہ معظمہ سے تھوڑے فاصلے پر ہے۔ تو فأتوہ، ہرقل نے بلایا تو یہ سب لوگ، یہ سارے شتر سوار، اونٹ سوار ہرقل کے پاس آئے۔ وہم بإیلیا، اور یہ لوگ یعنی ہرقل اور ہرقل کے ارکان دولت یہ سب کے سب ایلیا میں تھے، یعنی بیت المقدس میں تھے۔ فدعاہم فی مجلسہ، ہرقل نے ان کو، مجلس کا عام ترجمہ تو بیٹھک ہوتا ہے، مگر بات چونکہ بادشاہ کی ہے، عام آدمی کے لیے مجلس کا لفظ بولا جائے گا تو نشستگاہ اور بیٹھک ترجمہ کیا جائے گا، اور بادشاہ ہو تو اس کے لیے مجلس کا ترجمہ اس کے شایان نشان ہوگا، یعنی دربار۔ تو بادشاہ نے ان لوگوں کو اپنے دربار میں بلایا۔ وحولہ عظماء الروم، عظماء عظیم کی جمع ہے، عظیم الروم کا معنی روم والے جن کی تعظیم کرتے تھے، یعنی عمرا، ارکان سلطنت۔ جیسے اس وقت پارلیمنٹ ہوتا ہے تو پارلیمنٹ کے جتنے ممبر ہیں وہ سب ارکان سلطنت ہیں، ایسے ہی عظماء الروم یہ بادشاہ کے ارکان سلطنت تھے، یعنی اس کی پارلیمنٹ کے ممبر تھے۔ اور ہرقل کے ارد گرد روم کے ارکان پارلیمنٹ تھے، ارکان سلطنت تھے۔ ثم دعاہم، پھر بادشاہ نے ابو سفیان بن حرب اور ان کے ساتھیوں کو بلایا، اور اپنے ترجمان کو بھی بلایا۔ ترجمان اور ترجمان دونوں لغتیں ہیں۔ ترجمان یا ترجمان اس کو کہتے ہیں جو ایک زبان کی بات جو کئی زبانوں کا ماہر ہو
اور ایک زبان کی بات سن کر اس کا ترجمہ دوسری زبان میں جو ضروری ہو پیش کرے۔ تو یہ لوگ چونکہ عربی تھے تو ان کی زبان عربی تھی، اس لیے ترجمان کو بلایا کہ ان کی عربی سن کر کے ہماری زبان میں تم ان کی بات کو بتاؤ۔ بادشاہ نے ترجمان کو بلایا اور اس کے ذریعے پوچھا ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل الذی یزعم انہ نبی، تم میں اس آدمی سے نسب میں سب سے زیادہ قریب کون ہے جو آدمی یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے؟ تو ابو سفیان نے کہتے ہیں کہ میں نے کہا انا اقربہم نسبا، میں ان سے نسب میں سب سے زیادہ قریب ہوں، کیونکہ ان کا سلسلہ نسب آگے چل کر خود رسول اللہ کے نسب سے مل جاتا ہے۔ فقال، تو ہرقل نے کہا ان کو مجھ سے قریب کرو۔ وقربوا صحابہ، قرب یقرب تقریب، قریب کرنا، اور ان کے ساتھیوں کو بھی قریب کرو اور ان کو ان کی پیٹھ کے پیچھے رکھو۔ پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ان کے ساتھیوں سے کہو کہ انی سائلون ھذا، میں ان سے یعنی ابو سفیان بن حرب سے اس آدمی کے بارے میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ، اگر یہ جھوٹ کہیں تو تم لوگ ان کے جھوٹ کو بتا دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر اس بات کی حیا اور شرم نہ ہوتی کہ یہ لوگ میرے جھوٹ کو نقل کریں گے، یعنی عرب میں آ کر کہ ابو سفیان بن حرب میں بادشاہ کے سامنے جھوٹ بول دیا تو میں رسول اللہ کے بارے میں جھوٹ بول دیتا۔ اصل میں یہ حضور سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے، پکے دشمن تھے، انتہائی دشمن تھے، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی اس زمانے میں۔ ابو سفیان بن حرب کہتے ہیں کہ ثم کان اول ما سألنی عنہ، یا اول ما سألنی عنہ، ہرقل نے سب سے پہلا سوال مجھ سے یہ کیا کہ کیف نسبہ فیکم، جو صاحب رسول اللہ ہونے کا، اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا نسب کیسا ہے؟ یعنی عالی نسب ہیں، برتر نسب والے ہیں، یا نیچے نسب کے ہیں؟ تو میں نے کہا ہوا فینا ذو نسب، وہ ہمارے درمیان عالی نسب ہیں، قریش سے ہیں، اور سب سے اونچے نسب والے قریش ہی ہوا کرتے تھے۔ دوسرا سوال کیا فہل قال ھذا القول منکم احد قط قبل، یہ بات تم میں سے کسی نے ان سے پہلے کبھی بھی کہی ہے کہ وہ رسول ہیں؟ عربوں میں ان سے پہلے کسی نے بھی نبی ہونے کا، رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں۔ تیسرا سوال کیا کہ ان کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو چوتھا سوال کیا فاشراف الناس تبعوه ام ضعفاؤهم، اشراف شریف کی جمع، مراد ہے اونچے طبقے کے لوگ، ضعفاء ضعیف کی جمع، مراد ہے نیچے طبقے کے لوگ، دبے ہوئے لوگ، کمزور لوگ۔ تو چوتھا سوال یہ کیا کہ اونچے طبقے کے لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے اور ان پر ایمان لائے ہیں، یا کمزور اور دبے طبقے کے لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے؟ تو میں نے کہا بلکہ کمزور اور دبے طبقے کے لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے، یعنی ان پر ایمان لائے ہیں۔ پانچواں سوال کیا
ایزیدون ام ینقصون، ان پر ایمان لانے والے بڑھتے جا رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا بڑھ رہے ہیں، زیادہ ہو رہے ہیں۔ چھٹا سوال کیا فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ سَخْطَةً لِدِينِهِ یا سُخْطَةً لِدِينِهِ، دونوں لغتیں ہیں، دونوں صحیح ہیں۔ سختہ یا سختہ کے معنی آتے ہیں کراہت اور ناگواری۔ ترجمہ یہ ہوگا چھٹے سوال کا کہ کیا ان پر ایمان لانے والوں میں سے کوئی بھی شخص ان کے دین کو ناگوار سمجھ کر اس سے پھر رہا ہے؟ اسلام میں داخل ہونے کے بعد، ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی ان کے دین کو ناگوار سمجھ کر اس سے پھر جا رہا ہے، نکل جا رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو ساتواں سوال کیا فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ، اتہم یتہم، اتہام متہم کرنا، تہمت لگانا۔ تو ساتواں سوال یہ کیا قبل ان یقول ما قال، اس سے پہلے جو انہوں نے کیا یعنی دعوی نبوت۔ تو ہم سلس ترجمہ کریں گے کہ دعوی نبوت سے پہلے کیا تم لوگ ان پر جھوٹ کی تہمت رکھتے تھے کہ انہوں نے فلاں بات جھوٹ کہہ دی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو تمام عربوں میں الصادق الامین کے لقب سے مشہور تھے۔ صادق کے معنی سچا اور امین کے معنی امانت دار۔ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جو روز روشن کی طرح سب پر آیا تھی۔ اس لیے ابو سفیان بن حرب انتہائی دشمنی کے باوجود بھی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ کبھی بھی یا ایک بار بھی کبھی جھوٹ بولے ہیں۔ آٹھواں سوال کیا فَهَلْ يَغْدِرُ، وہ وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں، عہد شکنی کرتے ہیں؟ ایسا ہے؟ تو میں نے کہا اللہ نہیں۔ اب اس کے بعد ایک بات انہوں نے رسول اللہ کی شان کے خلاف